السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: یا ایھا الناس، اے لوگوں، توبوا الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، گناہوں پر مغفرت طلب کرو. فإنی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ معصوم تھے، بے گناہ تھے، اور سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم ہونے کا مطلب کیا؟ بے گناہ. جیسے انسان گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ انجام دیتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم عن الخطا تھے، بے گناہ تھے، اللہ کے معزز پیارے بندے تھے، اور تمام انسانوں کے سردار تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سردار تھے، امام الانبیاء. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر روز 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے معافی چاہتے تھے. ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا، مرد ہو کہ عورت، کیا عالم کیا عوام، ہر آدمی گناہ میں لت پت ہے. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، ہر آدمی سے گناہ ہوتا ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ کوئی آدمی دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے، کوئی کم گناہ کرتا ہے، کوئی بہت گناہ کرتا ہے. مگر ہمارا رب بہت مہربان ہے، ہمارا رب بہت مہربان ہے. ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، لیکن مرتے وقت، جان نکلنے سے پہلے، موت حلق میں داخل ہونے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر لیں. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. 60 سال ہم گناہ میں زندگی گزارے، لیکن مرتے وقت موت کا فرشتہ آنے سے پہلے ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے ہمارا رب. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں: اے لوگوں، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، معافی چاہو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. فإنی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. امت کو یہ تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کو لازم پکڑے. آج کے ماحول میں کس طرح اموات ہوتی، اموات کی کثرت ہے. آج سے 25-50 سال پہلے جائیے، اس طرح اموات نہیں ہوتی تھی. آدمی سو رہا ہے، اس کی آنکھ قبر میں کھل رہی، کہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، کہیں سویا تھا وہ ختم ہو گیا، کہیں کسی طوفان اور کسی زلزلے کی زد میں آ گیا، کہیں سڑک حادثہ ہو گیا، کہیں بھی کوئی عذاب آ گیا. کس قدر کثرت سے اموات ہو رہی ہیں. ایسی فتنوں کے دور میں
توبہ کس قدر ضروری پر عمل ہے. ہم اللہ سے کس قدر اللہ سے توبہ استغفار کے معافی مانگے، جبکہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کثرت سے اموات ہو رہی ہیں. کوئی نوجوان مر رہا ہے، کوئی بوڑھا مر رہا ہے، کوئی بیماری لگ نہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک موت آئی اور ختم ہو گیا. ایسی زندگی میں، ایسے ماحول میں ہمیں کس قدر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں. اور ہم توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العالمین سے ندامت کا آنسو بہائیں گے اور اللہ رب العالمین کے لیے روئیں گے، استغفار کریں گے، تو ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. سورۃ الفاتحہ کی شروعات اسی سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. رب العالمین اپنا تعارف کرا رہا ہے. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. کون رب العالمین؟ جو بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. تو ہمارا رب بہت مہربان ہے، رحیم ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کثرت سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں. یہ ماہ رمضان آیا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے. رمضان آیا ہے اس لیے نہیں کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں. یہ روزے کا مقصد قطعاً نہیں. اگر آدمی کو یہ سوچتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیے، یہی روزہ ہے، اس نے روزے کا مطلب جانا ہی نہیں. روزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، ایمان زندہ ہو جائے اور آدمی نیکی کا جذبہ لے کے کھڑا ہو جائے. اور رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے، رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں رمضان کی ہر نیکی کے سلسلے میں یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ جو آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رمضان آیا ہے گناہوں کو دھلنے کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے. ہمارا دل سیاہ ہو رہا تھا، کالا ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی یہ نعمت ہم کو عطا کی. یہ بہت بہتر موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں اور نیکیوں کے سفر میں ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، ہر کار خیر میں سبقت کریں اور توبہ استغفار کو لازم پکڑیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کامیاب ہو جائیں، جنت میں ہم کو داخلہ مل جائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو آزادی مل جائے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. اور جو ہم میں سے بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کربر کربر جنت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.